صحرائے گوبی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد کے ساتھ ساتھ منگولوں کے بھی قبائل آباد تھے۔ منگولوں کے ایک قبیلہ میں یسوکائی نامی شخص کے گھر ایک بچہ کی ولادت ہوئی جس کا نام اس نے تیموچن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیش گوئیاں کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی، چنانچہ یہ علاقہ برفانی تھا، اس لیے انہیں برفانی اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور 12 سینگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ جس وقت تیموچن پیدا ہوا اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ اب یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تیموچن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ اس قدیم دور میں قبائل کے درمیان دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن یہ لڑکا جنگل سے اکیلا گزر رہا تھا جہاں دشمن قبیلہ کے 6 نوجوان اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان نوجوانوں کو دیکھ کر تیموچن بالکل نہیں ڈرا بلکہ اپنی تلوار نکال کر ان کی طرف دوڑا۔ ان لڑکوں نے اس کی طرف تیر پھینکے لیکن وہ ان سے بچتا ہوا ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھوڑے لے کر جب وہ اپنی ماں اولو کے پاس آیا تو اس کی ماں اس کی بہادری سے بہت خوش ہوئی۔ بڑا ہونے کے بعد تیموچن اور اس کے قبیلہ پر سب سے پہلے جو مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ اس علاقے کے ایک دشمن قبیلہ جس کا سردار ترغا تائی تھا، اس نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ تیموچن اور اس کے قبیلے کے لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تیموچن کی بدقسمتی وہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اسے گرفتار کر کے انہوں نے اسے اپنے سردار ترغا تائی کے سامنے پیش کیا تو اس نے تیموچن کو ایک خیمہ میں قید کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسے اس خیمے سے بھاگنے کا موقع مل گیا اور چھپتا چھپاتا واپس اپنے قبیلے میں پہنچ گیا۔ تیموچن کے قبیلے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہو، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجلس بلائی جس میں قبیلہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تیموچن ایک بہادر اور دلیر نوجوان ہے، لہٰذا اسے قبیلے کا سردار بنایا جائے۔ اس طرح تیموچن اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے منگولوں کے قبیلے کا حاکم اور سردار بن گیا۔ اس کے قبیلے نے اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ چنگیز خان نے منگولوں کا حاکم اور سردار بننے کے بعد کوشش کی کہ اس علاقے کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا جائے اور یہ حکم جاری کیا کہ اس علاقے میں جتنے بھی قبائل ہیں کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس کے حامیوں اور لشکر میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد 13,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اسی اثناء میں صحرائے گوبی کے شمالی علاقے کے ایک قبیلہ تائی جوت جس کے سردار کا نام تپرغا تائی تھا، اس نے چنگیز خان کے حامیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر اس پر حملہ کرنے کی ٹھان لی اور اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو چنگیز خان نے بڑی دلیری اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ اس کے سپاہیوں نے دشمن پر انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کیا اور اتنے تیر برسائے کہ جنگ کے ابتدا میں ہی تپرغا تائی کے لشکر کو بھاری و جانی نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے بعد انتہائی ہولناک دو بدو جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں چنگیز خان کے سپاہیوں کو پہلی بار شاندار فتح حاصل ہوئی اور دشمن قبیلہ کا سردار تپرغا تائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ کسی دشمن کے خلاف چنگیز خان کی یہ پہلی فتح تھی۔ دشمن کے خلاف جنگ میں اس فتح نے چنگیز خان کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا اور اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کر ابھرنا چاہتا تھا، چنانچہ جب اس کی طاقت اور لشکر کی تعداد خوب بڑھ گئی تو اس نے چین کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چین پر حملہ آور ہونے میں اس کے راستے میں سپاسا تائی جوت اور تاتاری نامی 3 بڑے قبیلے آتے تھے، لہٰذا چین پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے ان تینوں قبیلوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا فرما بردار بنا لیا اور ان قبیلوں کی اکثریت کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔
چین پر اس وقت کن خاندان کی حکومت تھی۔ ان کے سپہ سالاروں کو جب یہ اطلاع ملی کہ چنگیز خان ان پر حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین میں اکثر شہروں کے گرد قلعے اور فصلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس جنگ کے لیے چنگیز خان نے یہ منصوبہ بندی کی کہ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے 4 بیٹوں جوچی، چغتائی، اوغدائی اور تالائی کو ان لشکروں کا سردار بنا دیا، اور یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جن شہروں یا قصبوں کے گرد قلعے اور فصلیں نہیں تھیں ان پر حملہ کر کے انہیں فتح کرنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان نے انتہائی برق رفتاری سے کام لیا اور تیز رفتاری کو اپنا جنگی حربہ بنایا۔ وہ چین کی سرزمین پر اپنے لشکر کے ساتھ جگہ جگہ چین کے سست رفتار لشکروں پر حملہ آور ہوتا اور انہیں بے حد نقصان پہنچا کر ان سے مال و اسباب چھین لیتا۔ اس طرح اس نے چین پر ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا اور ان تمام شہروں کو جن کے گرد قلعے یا فصیلیں تھیں فتح کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصلیں بنی ہوئی تھی، اور حربہ کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنگیز خان نے اب تک کی جنگوں میں فتوحات کے دوران چین کے جن سپہ سالاروں کو گرفتار کیا تھا انہیں اپنے لشکر کے آگے رکھا جو اسے چین کے مختلف قلعوں اور شہروں میں داخل ہونے کے راستوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ اس طرح چنگیز خان اپنے 4 لشکروں کے ساتھ ایک ایک کر کے چین کے تمام قلعے اور شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اسے شاندار فتوحات حاصل ہو رہی تھی اور اس کے حوصلے بلند ہو رہے تھے۔ جو بھی شہر یا قلعہ فتح کرتا وہاں تباہی و بربادی کا بازار گرم کر دیتا، مال و اسباب اور جوان مرد و عورتوں کو غلام اور کنیزے کے طور پر قبضہ میں لینے کے بعد ان شہروں کو آگ لگوا دیتا۔ اس طرح اس نے پورا چین فتح کر لیا۔ چین فتح کرنے کے بعد اس نے دیگر ممالک پر بھی لشکر کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے بعد چنگیز خان نے دیکھا کہ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اس کی حدیں اب مسلمان سلطان حکمران علاء الدین خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت سے جا ملی ہیں۔ اپنی قوم اور سلطنت کی ترقی کے لیے اس نے سوچا کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی رابطوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے یہاں قیمتی تحائف کے ساتھ ایک قاصد بھیجا، جس سے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بہت خوش ہوا اور جواب میں چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے قیمتی تحائف روانہ کیے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے تحائف لے کر جب یہ قاصد واپس پہنچا تو چنگیز خان بھی بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے مزید اقدامات ہونے چاہیے اور تجارتی قافلوں کا دونوں سلطنتوں میں آنا جانا ہونا چاہیے۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم پر 400 تاجروں کا ایک کارواں تیار کیا گیا جو قیمتی سامان لے کر روانہ ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ منگول اپنا تجارتی سامان سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں فروخت کریں اور اس کے بدلے میں اپنی ضروریات کا سامان وہاں سے خرید کر لائیں۔ منگولوں کا یہ تجارتی قافلہ جب سلطان کی سلطنت میں اترا تو وہاں کا حاکم اینال جو سلطان کا ماموں تھا ان کے پاس قیمتی سامان دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اس قافلہ کے تمام تاجروں کو گرفتار کر لیا اور سلطان کو ایک خط لکھا کہ منگولوں کا ایک کارواں جو 400 افراد پر مشتمل ہے تجارت کے بہانے ہماری سلطنت میں جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا میں نے انہیں اپنی سرحد پر روک لیا ہے، ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان نے اسے جوابی پیغام میں کہا کہ وہ حالات کی مناسبت سے اپنی مرضی کے مطابق ان لوگوں سے جو چاہے سلوک کرے۔ سلطان کا ماموں یہ جواب سن کر خوش ہو گیا کیونکہ اس کی لالچی نظریں منگولوں کے تجارتی اور قیمتی سامان پر تھیں۔ چنانچہ اس نے اس قافلے کے تمام تاجروں کو قتل کروا کر ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اتفاق سے ان کا ایک آدمی جو قتل ہونے سے بچ گیا تھا اس نے چنگیز خان کے پاس پہنچ کر اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ چنگیز خان کو اپنے 400 تاجروں کے قتل پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے ماموں پر بڑا غصہ آیا۔ تمام منگول چنگیز خان کو کہنے لگے کہ ہمیں اپنے 400 تاجروں کے قتل کا انتقام لینا چاہیے۔ چنگیز خان ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس معاملے میں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہتا تھا،
لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس معاملے کو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ اس نے ایک قاصد سلطان کی طرف روانہ کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ کے علاقے میں اترار کے حاکم نے ہمارے 400 تاجروں کو قتل کر کے ان کے تجارتی سامان پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا اترار کے حاکم اینال کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اسے مناسب سزا دیں اور ہمارے تاجروں کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ چنگیز خان کے قاصد نے جب یہ مطالبہ سلطان تک پہنچایا تو سلطان یہ پیغام سن کر بہت زیادہ برہم ہوا اور حکم دیا کہ یہ پیغام ناقابل عمل اور گستاخانہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر اس قاصد کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اگر اس موقع پر دانش مندی سے کام لیتا اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اترار کے حاکم کو ضبط کیے سامان تجارت کے ساتھ منگولوں کو واپس لوٹا دیتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ پہلے کی نسبت مختلف اور بہت عمدہ ہوتی۔ سلطان کی اس ناعاقبت اندیشی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جب چنگیز خان کو اپنے قاصد کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے یہ عہد کیا کہ وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو اس توہین کا ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ چنانچہ اس نے اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے اپنے تمام لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے قبل چنگیز خان نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ سلطنت کا قائم مقام حاکم مقرر کیا اور اپنے 2.5 لاکھ سپاہیوں کے ہمراہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل اس نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی کمان اپنے 4 بیٹوں کے سپرد کر دی تھی۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ اس کا ہمسایہ اور دشمن اپنے علاقے سے نکل سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں جند شہر پہنچ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے چوچی اور ایک بہترین سالار کو 1 لاکھ سپاہیوں کا لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ کیا۔ چوچی اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اس علاقے میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور اس سے چند میل کے فاصلے پر اس کا بیٹا جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ سلطان کو جب یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کا بیٹا اپنے 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ اس کے علاقے میں داخل ہوا ہے تو اسے بے حد غصہ آیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے سپاہی جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے، لیکن منگول سپاہی بھی چین میں مسلسل جنگوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے سلطان کے مقابلے میں زیادہ جنگی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ چنگیز خان کے سپاہیوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ وہ سلطان کے لشکر کو ایک طرف سے کاٹتے ہوئے اس کے درمیانی حصہ کی طرف چلے گئے۔ سلطان کے سپاہی بھی ڈٹے ہوئے تھے اور جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ قریب تھا کہ سلطان کو شکست ہو جاتی۔ خوش قسمتی سے اس کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور منگولوں پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ منگولوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور چنگیز خان کا بیٹا جوچی اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا۔ اس جنگ میں سلطان کے بہت زیادہ سپاہی مارے گئے۔ اپنے سپاہیوں کی اتنی بڑی تعداد کو ہلاک دیکھ کر سلطان بہت زیادہ فکر مند اور خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ منگول دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ نڈر اور جری ہیں اور بے خوفی سے حملہ آور ہوتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ منگولوں سے نہیں لڑے گا۔